الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. سورۃ الانعام آیت نمبر 68. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ علامہ شوکانی صاحب فتح القدیر کا واضح ترین پیغام ہے کہ اہل بدعت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کی واعظ و نصیحت میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کہا: وفی هذه الآیہ موعظة عظیمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون کلام اللہ. اس آیت کے اندر بہت ہی عظیم ترین نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مصنوعی کشادہ دلی دکھاتے ہیں. یہ بدعتی لوگ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. وَيَتَلَاعَبُونَ بِكِتَابِهِ، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھیلواڑ کرتے ہیں. وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھیلواڑ کرتے ہیں. وَيَرُدُّونَ ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْوَائِهِمْ مُضِلَّةٍ وَبِدَعِهِمُ الْفَاسِدَةِ، اور ان تمام کو یہ اپنی خواہشات گمراہی کی طرف لوٹاتے ہیں اور فاسد بدعت کی طرف لے جاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ کلام الہی میں تحریف کرنے والے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل اور تماشا کرنے والے خواہشات کے پجاری ہیں اور فاسد بدعات کے شکار ہیں. اس لیے فَإِذَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ وَيُغَيَّرْ مَا هُمْ فِيهِ فَأَقَلُّ الْأَحْوَالِ أَنْ يُتْرَكَ مَجَالَسَتَهُمْ. اگر ان بدعتیوں پر انکار کرنا ممکن نہ ہو اور ان میں تبدیلی کرنا ممکن نہ ہو تو آخر کار یہ ہے کہ آخری راستہ یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. وَذَلِكَ يَسِيرٌ عَلَيْهِ غَيْرُ عَسِيرٌ، اور یہ تو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وَقَدْ يَجْعَلُونَ حُضُورَهُ مَعَهُمْ مَا تَنَزُّهِهِ عَمَّا يَتَلَبَّسُونَ بِهِ شُبْهَةً يُشَبِّهُونَ بِهَا عَلَى الْعَامَّةِ فَيَكُونُ فِي حُضُورِهِ مَفْسَدَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مُجَرَّدِ سَمَاعِ الْمُنْكَرِ. اور بدعتی کے مجلس میں کوئی موحد متبع سنت حاضر ہو جائے جبکہ وہ نہ چاہتا ہو تو یہ عام لوگوں کے لیے بہت بڑے شبہے کا سبب بن جائے گا کہ فلاں شخص بھی اس میں حاضر تھا، اس میں شریک تھا، تو منکر سننے سے بھی بڑا فساد اس کے شامل ہونے میں ہے. آج مثال کے طور پر کوئی کسی منکر یا فحش جگہ پہ پایا جائے، اگرچہ وہ دل سے شریک نہ ہوا ہو تب بھی اس کا نام انہی لوگوں میں شمار ہوگا. اس لیے یہ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر واضح ترین پیغام ہے کہ جیسے مرزا ہے، اسی طرح سے جھالوی، اسی طرح سے قبر پجاری، مردوں کی دہائی دینے والے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کتاب و سنت سے محبت کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ جہاں رب کائنات کے پیغام کا مذاق اڑاتا ہو،
وہاں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہو، توحید کے خلاف بات ہوتی ہو، سنت کے خلاف بات کی جاتی ہو، فرقہ بندی، گروہ بندی، حزبیت اور تحریکیت کی دعوت دی جاتی ہو، وہاں نہیں جانا چاہیے اور نہ ان کی بات سننی چاہیے، کیونکہ طرح طرح کے شبہات یہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. علامہ شوکانی نے اس سلسلے میں جو کچھ ذکر کیا ہے واقعتاً قابل توجہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے.